السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں مناہل اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل پوائنٹ۔ فرینڈس، اگر آپ کرکٹ لورز یا تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہیں تو شاید آپ نے یہ دلچسپ واقعہ لازمی سن رکھا ہوگا کہ 40 کی دہائی میں اس وقت کے سب سے بڑے ڈکٹیٹر اڈولف ہٹلر نے اپنی ساری کرکٹ ٹیم کو جہاز سے سمندر میں پھینکوا دیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ جرمنی میں آئندہ کرکٹ کبھی نہ کھیلنے کا حکم جاری کیا تھا۔ آج بھی ہٹلر کی اس واقعہ زد عام ہے۔ اس واقعے کو کرکٹ کا سیاہ ترین واقعہ بھی قرار دیا جاتا ہے۔ فرینڈز، اس واقعے کو بھی لوگ دو طرح سے بیان کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہٹلر نے اپنی پوری کرکٹ ٹیم کو اڑتے ہوئے جہاز سے ہزاروں فٹ کی بلندی سے نیچے گرا دیا تھا، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ اس میں جرمن کرکٹ ٹیم کو اپنے شب کے گہرے سمندر میں نظر کر دیا تھا۔ جبکہ کچھ لوگ یہاں تک بھی مبالغہ کرتے ہیں کہ ہٹلر نے اپنی ٹیم کو فائرنگ اسکواڈ لقمہ اجل بنا دیا تھا، مگر اس واقعے کی اصل حقیقت کیا ہے وہ آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ فرینڈ، جسے جان کر آپ کے بہت سے خواہشات اور غلط فہمیاں شاید دور ہو جائیں۔ فرینڈ، اس واقعے کو کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ سیکنڈ کولڈ وار یعنی 1939 کے آس پاس کا یہ واقعہ ہے، جب صرف ٹیسٹ کرکٹ ہی کھیلی جاتی تھی۔ ون ڈے کرکٹ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ جرمن کرکٹ ٹیم انگلینڈ کے دورے پر تھی۔ میچ سٹارٹ ہوا جو بغیر کسی نتیجے کے دوسرے سے تیسرے اور پھر پانچویں دن تک پہنچ گیا۔ پانچویں دن بھی میچ کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ ہٹلر بھی کرکٹ کے ساتھ تھا۔ جب اس نے پانچویں دن نتیجہ پوچھا، جسے بتایا گیا کہ میچ دراصل ڈرا یعنی بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو چکا ہے، یہ سن کر ہٹلر پر غصے اور حیرت کی ملی جلی کیفیت طاری ہو گئی اور چپ چاپ اپنی کرکٹ ٹیم کے ساتھ جہاز میں سوار ہو گیا۔ جہاز نے اڑان بھری۔ جب یہ ہزاروں فٹ کی بلندی پر پہنچے تو ہٹلر نے اپنی ساری ٹیم کو گہرے سمندر میں دھکا دے دیا اور پورے جرمن میں یہ حکم نامہ جاری کر دیا کہ آئندہ جرمنی میں کرکٹ نہیں کھیلی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری قوم کے پاس اس سے بھی زیادہ اچھے کام ہیں کرنے کے لیے، ہم ایسے کھیل میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے جس کا نتیجہ پانچویں دن بھی برآمد نہ ہو۔ فرینڈز، یہ تو تھی وہ لرزہ خیز تھیوری جسے لوگ آج بھی ایک دوسرے کو سنا کر محظوظ ہوتے ہیں اور باقاعدہ داد بھی وصول کرتے ہیں، مگر اصل سچ کیا ہے وہ ہم آج آپ کو بتائیں گے۔ فرینڈز، میں بھی تاریخ کی ایک چھوٹی سی طالب علم ہوں۔ واقعے کی حقیقت جاننے سے پہلے میں نے بھی اس واقعے کو بہت سے لوگوں سے سنا تھا، مگر سیکنڈ ورلڈ وار کو ڈیپلی اسٹڈی کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ واقعہ حقیقت نہیں بلکہ ایک من گھڑت افسانہ ہے، یعنی اس واقعے میں رتی بھر بھی سچائی نہیں بلکہ اسے خوبصورتی کے ساتھ گھڑا گیا ہے۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے واقعات اور تاریخ کو اسٹڈی کرنے کے بعد میں دو نتائج پر پہنچی ہوں کہ ہٹلر نے کبھی 5 روزہ میچ نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اس نے شفافیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جرمن کرکٹ ٹیم کو کلات کما کیا تھا۔ تاریخ کے پنے کسی بھی واقعے کی ذمہ داری لینے سے صاف انکار کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی ایسا ایریٹن سائٹ ایویڈنس موجود ہے جو اس بات کی ذمہ داری لے سکے۔ فرینڈز، ایک جرمن مصنفہ کرسٹین کے مطابق اسے ہٹلر کے اس واقعات کا زیادہ علم نہیں ہے، مگر جرمن کرکٹ ٹیم ایسوسی ایشن سائٹ کے مطابق جرمنی میں کرکٹ 1950 سے کھیلی جا رہی ہے، جبکہ سال 1945 میں پوری جرمنی میں محض 4 کرکٹ کلب تھے، جبکہ 1980 تک صرف جرمن یونیورسٹی میں ہی کرکٹ کھیلی جاتی تھی۔ نتیجتاً جرمن کرکٹ ایسوسی ایشن کی بنیاد سال 1988 میں رکھی گئی۔ ایک اور انگلش رائٹر کے مطابق جرمنی نے کبھی کوئی انٹرنیشنل میچ انگلینڈ، آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ کے ساتھ کھیلا ہی نہیں تھا۔ فرینڈز، یہ سب ریفرنسز ایسے ہیں کہ جو آسانی سے یہ بات ثابت کر سکتے ہیں اس وقت کے سب سے بڑے ڈکٹیٹر اڈولف ہٹلر نے اپنی کرکٹ ٹیم یا کسی سنگل پلیئر کو قتل نہیں کروایا، یا انفیکٹ جس دور کو اس واقعے کے ساتھ منسوب کیا جا رہا ہے ان دنوں جرمن کرکٹ ٹیم ہوا نہیں کرتی تھی، تو بس یہ ثابت ہوا کہ یہ محض کوک اینڈ بولڈ سٹوری ہے۔ اس من گھڑت کہانی کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، یعنی یہ سب افسانہ یا داستان ہے۔ فرینڈز، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔
امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک کر کے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کیجیے گا۔ اگر آپ نے سبسکرائب کیجیے سوشل پوائنٹ کو اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے اور دیکھیں انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے۔